ہمارے ساتھ موجود ہے بات کرنے کے لیے سابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب. بہت شکریہ انوار الحق کاکڑ, آپ نے ایئر بائی نیوز کے لیے وقت نکالا. سر, وزیر اعلیٰ بلوچستان پریس کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے بتایا کہ ہیومن انٹیلیجنس کی بنیاد پر سیکیورٹی فورسز نے کامیاب آپریشن کیا جس میں لائبہ نام کی ایک بچی کو بازیاب کروایا گیا. بلوچستان کو ایک بہت بڑی تباہی سے ایک دفعہ پھر سے بچا لیا گیا. یہ BYC, BLA, بشیر زیب گروپ کیسے کم عمر بچیوں کی ذہن سازی کرتے ہیں, ان کو نیریٹو بلڈنگ کرتے ہیں, ریاست کے خلاف استعمال کرنے کے لیے ان کے ساتھ پروپیگنڈا کرتے ہیں. یہ اس بچی لائبہ نے بتایا. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بہت شکریہ جی. سب سے پہلے تو مبارکباد کے مستحق ہیں ہماری انٹیلیجنس ایجنسی, سیکیورٹی کے باقی جتنے ادارے ہیں جنہوں نے صبح شام محنت کر کے لوگوں کو محفوظ بنانے کا جو مقدس مشن ہے اس میں اپنا کردار ادا کرا. دیکھیں, یہ تقسیم یا یہ کم فہمی جو ہے پاکستان کی سطح پہ بہت سارے لوگوں کو ہے. انہوں نے اس پراکسی وار کو جو کہ ہندوستان کے بیہسٹ پہ یہ BLA اور ان کے حوالی جتنے گروہ ہیں ان کے, اور اس میں انکلوڈنگ BYC, انکلوڈنگ یہ BLF اور دوسرے لوگ جتنے ہیں, وہ بہت منظم انداز میں پھیلا رہے ہیں. ایک انہوں نے کینیٹکس کے رکھا ہوا ہے میدان پہ, وہاں پہ لیتھیلٹی بڑھاتے ہیں, شدت اس کی بڑھاتے ہیں. اب انہوں نے خواتین اور خودکش بمبارز کا استعمال بھی شروع کر دیا ہے. یہ پلے بک جو ہے نا, یہ القاعدہ کی اور داعش کی اور ان آرگنائزیشنز کی ہے. بنیادی طور پہ جو لوگ سمجھ نہیں رہے تھے وہ یہ ہے کہ ان کا خیال تھا کہ یہ شاید کوئی سیکولر موو ہے, تو اس لیے جو ریلیجس انسپائرڈ ہیں موومنٹس وہاں پہ ریڈیکلائزیشن اور سوسائڈ بامبنگ اور یہ زیادہ ہوتی ہیں. لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ فرسٹ کزنز ہیں ان ٹرمز آف میتھڈالوجی. آئیڈیاز ان کے یا جو آؤٹ کم ہے, پولیٹیکل آؤٹ کم جو انہوں نے اسٹیٹ کیا ہوا ہے وہ مختلف ہوگا, لیکن میتھڈالوجی دونوں کی ایک ہے. اس لیے ان کو ایک جیسے ٹریٹ کرنا چاہیے. نہ تو یہ کسی حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں, نہ یہ کسی مذہب کے خاص الخاص ہیں کہ اس کے وفادار ہیں کہ اس مذہبی عقیدے کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں. یہ تھگز کرمنلز قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے نظریے کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے, جنہوں نے مذہب کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے, اور اب اس میں ایک ایڈیشن یہ کر دی ہے کہ جینڈر وومن کو ویپنائز کر دی, جینڈر ویپنائزیشن بھی اس میں کر دی. بڑی کلیئرٹی کی ضرورت ہے میرے خیال میں پاکستان کی انٹیلیجنشیا کو, میڈیا کو, سول سوسائٹی کو, اکیڈیمیا کو, پارلیمان کو, سیکیورٹی ایجنسیز کے لوگوں کو, تمام لوگوں کو کسی صورت ان ٹیررسٹ کو کنفیوژن ان کے متعلق نہیں رکھنی چاہیے. جتنی کلیئرٹی ہوگی اتنا ہی جلد ہم ڈیوائز کر لیں گے افیکٹو اسٹریٹجی آج بھی ہے, مزید افیکٹو ہو جائے گی, مزید امپروو ہو جائے گی, مزید بہتر ہو جائے گی. انوار الحق کاکڑ صاحب, لائبہ نے بتایا کہ BLA کمانڈر نے اس کو کہا کہ وہ اسے BYC کی ڈاکٹر سبیحہ کے پاس لے کر جائے گا اور پھر ڈاکٹر سبیحہ اسے خودکش بمبار کے طور پر تیار کریں گی اور بمباری کی, سوسائڈ بامب کی تربیت دیں گی. سر, یہ جو BYC جیسی تنظیمیں ہیں جو کہ محرومیوں کا رونا روتی ہیں یا پھر مسنگ پرسنز کا ڈرامہ رچایا جاتا ہے ایک ملک میں اور پھر اپنے ہی لوگوں کو خودکش بمبار بنا کے اپنے ہی لوگوں کو مروایا جا رہا ہے, اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ دیکھیں, BYC ہم تو روز اول سے کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ کوئی سول سوسائٹی کو ریپرزینٹ کرتی ہے, نہ یہ ہیومن رائٹس کے جو کازز ہیں سو کالڈ ان کو چیمپئن کرتی ہے. ہم پچھلے دنوں اسکینڈینیویا گئے تھے, وہاں پہ بھی پارلیمان کے اور ان کے جو باقی عہدیدار تھے اور ڈفرینٹ میڈیا آؤٹلیٹس سے ان سے بات کرتے ہوئے یہ نقطہ ہم نے ایکسپلین کیا تھا کہ یہ پرائمریلی ملیٹنٹس کے اسپوکس پرسنز ہیں. یہ اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دیں کہ یہ BLA کی جو سول فیس ہے اس کی جو اسپوکس پرسن شپ ہے وہ BYC کے ساتھ, پھر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, اس کے مطابق ہی ہم انہیں ٹریٹ کریں گے. جو میسکریڈ کرتے ہیں, لبادہ اوڑھتے ہیں ہیومن رائٹس کا, یہ ان کو زیادہ میرے خیال میں بڑا مجرم بناتا ہے ان لوگوں سے بھی جو وائلنس کر رہے ہیں, جو وائلنس کے ایکٹرز بن گئے ہیں, وائلنٹ ایکٹرز کے طور پہ سامنے آ رہے ہیں. وہ تو ان کی تو آئیڈینٹی بھی کلیئر ہے, وہ تو آپ کے سامنے ہے. یہ جو کمیلین کی طرح, گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہوئے ادھر سے ادھر جاتے ہیں اور پورے سوسائٹی میں انہوں نے جو نیریٹو کے ڈومین میں کنفیوژن پھیلائی ہوئی, بڑے بڑے جرم ہیں جس میں BYC لیڈ رول پر ہے. اور ان کو اگر ہم نہ سمجھ پائے بدقسمتی سے تو میرے خیال میں ہم بیانیے کی جنگ ان لوگوں سے
ہاریں گے. اور یہ ہر اول دستہ وین گارڈ ہے. یہ BLF کا وین گارڈ ہے, ہر اول دستہ ہے اس کا. اور جس نے اس کو ایز اے وین گارڈ ٹریٹ نہیں کیا وہ تاریخ میں پچھتائیں گے. میں تو صرف اتنا ہی عرض کر سکتا ہوں, میں وارن کر سکتا ہوں. انوار اللہ کاکڑ صاحب, کس طرح سے ہم اپنی نوجوان نسل کو یہ جو BYC جیسی تنظیمیں جو شر پسندی اور ایکسٹریمزم پھیلا رہی ہیں پورے ملک کے اندر, خاص طور پر نوجوانوں کی ذہن سازی کر کے ان کو ریاست مخالف کرنا چاہ رہی ہیں, کس طرح سے اپنے نوجوانوں کو ان تنظیموں سے بچا سکتے ہیں, ان شر پسند عناصر سے محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں, آپ کے پاس فرمنس, جس کو فیلڈ مارشل صاحب بھی بار بار اس کا تذکرہ کرتے ہیں, ہارٹ اسٹیٹ کا موجودہ حکومت بھی کرتی ہے. ہارٹ اسٹیٹ کیا ہے؟ ہارٹ اسٹیٹ از فرمنس ان انفورسمنٹ آف لا. کیا قانون کے دائرے میں, پاکستان کے آئین کے دائرے میں اس طرح کی گفتگو کی, اس طرح کے عمل کی کوئی گنجائش ہے؟ جو لوگ ریشنلائزیشن آف وائلنس کرتے ہیں ان کو اسی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے جیسے ٹیررسٹ ہیں. جب آپ یہ لائن ختم کر دیں گے, یہ لائن ڈرا ہو جائے گی اور ایک ہی صف میں آپ ان کو کھڑے ہو کر دیکھیں گے تو خود بخود ڈسکریج ہونا شروع ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ ان کو اسپیس اور ایکسیپٹیبلٹی خود ہی دینا شروع کر دیں گے تو پھر تو اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. بہت شکریہ انوار اللہ کاکڑ صاحب, آپ نے ایئر نیوز کے لیے وقت نکالا. ہمارے ساتھ موجود ہیں معاون وزیر اعلیٰ بلوچستان شاہد رند صاحب. بہت شکریہ شاہد رند صاحب. وزیر اعلیٰ بلوچستان میں پریس کانفرنس کر رہے تھے اور ساتھ ان کی لائبہ نام کی بچی بھی تھی, بتا رہی تھی کیسے BYC BLA بشیر زیب گروپ نے اس کی ذہن سازی کرنے کی کوشش کی. بلوچستان ایک دفعہ پھر سے بہت بڑی تباہی سے بچا لیا گیا, کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں, سب سے پہلے جس طرح وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے اپنی پریس کانفرنس میں جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں اور خاص کر جو ہیومن انٹیلیجنس ہے جو کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ملی, اس پر جو ہے پذیرائی کی اور اس پر انہوں نے اس قدم کو خوش آئند قرار دیا. اس کے ساتھ سب سے امپارٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس گرفتاری میں بظاہر جو بھی یہاں پر فتنۃ الہندوستان کی پراکسیز ہیں, چاہے وہ BLA کی صورت میں ہو, BLF کی صورت میں یا دیگر تنظیموں کی صورت میں ہو, وہ یہ نیریٹو لیتی ہیں کہ ایک نظریے کی بنیاد پر جو ہے ان کی کوئی موومنٹ ہے. لیکن ایک ایسی بچی جس کا ایک فیملی میٹر ہو, اس کے فیملی میٹر کو ایکسپلائٹ کر کے اسے یہ بتانا کہ آپ فیملی میٹر کی وجہ سے پریشان ہیں. تو شاہد رند صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. ہمیں وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری صاحب نے جوائن کیے. طلال چودھری صاحب بہت شکریہ, آپ نے ایئر نیوز کے لیے وقت نکالا. سر, یہ ہیومن انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تھا, کتنی بڑی کامیابی ہے سیکورٹی فورسز کی ہے؟ دیکھیے, یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا سیکورٹی فورسز نے, یہ جو ہماری بچیاں یا خواتین ہیں, یہ تیسرا ایسا واقعہ ہے ریسنٹ پچھلے 6 مہینے میں کہ جو بچیاں گرفتار ہوئی ہیں اس کو اس کے بعد انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ ان کی برین واشنگ کی گئی ہے. اور ان کی برین واشنگ جو آپ یہ دیکھیں کہ یہ سوشل میڈیا پر رابطہ کرتے ہیں, اس کے بعد انہیں برین واش کرتے ہیں, ان کے جو مخصوص حالات ہیں بچوں کے ان کو استعمال کرتے ہیں, ان سے یہ ایڈوانٹیج لے کر پھر انہیں اس سائٹ پر لا کر اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو یہ اور خواتین کے حوالے سے تو پاکستان میں آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں ان کی احترام عزت اتنی زیادہ ہے. ہماری سیکورٹی فورسز کو اس طرح کی تک پہنچنا, یعنی ایک خاتون اور ایک مرد کو اگر سرچ کرنا ہو یا وہاں انہیں کوئی پوچھ گچھ کرنی ہو تو وہ بہت فرق ہے. اسی لیے یہ خواتین کو استعمال کرتے ہیں تاکہ ان کو ٹارگٹ تک پہنچانا, ان کو محفوظ رکھنا, ان کو سیکورٹی فورسز سے بچانا قدرے آسان ہوتا ہے. اور یہ اور ان کے دل بھی قدرے نرم ہوتے ہیں. اور یہ لگاتار اسی طرح انڈر ایج جو بچے ہیں ان کو بھی اسی طرح استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بچوں کو, خواتین کو, خصوصاً وہ لوگ جو اس وقت وہ کہتے ہیں ہم آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں یا غالب اس طرح کا, وہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں. وہ لسانیت, صوبائیت کا نام لے کر دہشت گردی, اور ان کا مقصد پیچھے ان کے ہینڈلرز ہیں. ہینڈلرز جو ہیں وہ ڈالرز میں پیمنٹ لیتے ہیں کسی بھی کام کرنے کی. اگر ان کو خودکش بنایا ہے تو ان کے بھی انہوں نے ڈالرز میں پیمنٹ لی ہوگی, ان کو کچھ دیں گے, کچھ ان پر استعمال, اور باقی سارا فائدہ وہ خود لیں گے. ہر ایونٹ میں کس میں جو کہیں ہوتا ہے اس میں جو نقصان بھی پاکستان کا, پاکستانیوں کا ہو, اسی مطابق ہمارے شہداء کے وہ ڈالرز میں پیمنٹ لیتے ہیں. اور یہ سارے کا سارا کھیل ہمارے 2 ہمسائے کر رہے ہیں. مشرقی سائڈ پر اس کا فائنانسر ہے انڈیا, اور مغربی سائڈ پر افغانستان انفارچونیٹلی ہائیڈ آؤٹس اور ان کی
यहाँ पर ट्रेनिंग कैंप्स और सारा कुछ यहाँ पर है। और ये जितने अकाउंट्स हैं ये बहुत सारी सोशल मीडिया एप्स इस्तेमाल की जाती हैं। ज्यादातर अकाउंट जो है वो इंडिया अफगानिस्तान से ऑपरेट होते हैं और ये इसी तरह ही हमारे बच्चे बच्चियों और इस तरह कुछ जो महरूम तबका है उनको राब्ता करके उनके बच्चों को और बच्चियों को और यंगस्टर्स को इस्तेमाल करते हैं अपने मकसद के लिए। ये आज़ादी की जंग नहीं, ये दहशतगर्दी की है। इनका मकसद पाकिस्तान और खुसूसन बलूचिस्तान में आने वाले जो बड़े प्रोजेक्ट है माइंस एंड मिनरल्स के, जो इन्वेस्टमेंट आने वाली है जिसका फायदा बलूचिस्तान को इस कदर होगा कि अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ये पाकिस्तान के डिस्टेबलाइज करके वो रोकना चाहते हैं। पाकिस्तान की जो इस वक्त टेक ऑफ है उसकी इकोनॉमी की, उसको रोकना चाहते हैं और उस शिकस्त का किसी तरह खिफत मटाना चाहते हैं जो कि मई में जब सामने से वार किया था तो उस वक्त इन्हें शिकस्त हुई। तलाल चौधरी साहब, अब क्या इकदामात किए जाएं? ये जो BYC, BLA जैसी तंजीमें हैं जो कि हमारे मुल्क के नौजवानों को रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे से उनकी जहन साजी की जा रही है, रियासत के खिलाफ खड़े होने पर हमारे नौजवानों को उकसा रही हैं, BYC, BLA, कैसे महफूज किया जाए अपने नौजवानों को इन तंजीमों के शर से? देखिए, सबसे पहले तो हमारी जो पॉलिटिकल फोर्सेस है उन्हें समझना होगा ये कोई आज़ादी की जंग नहीं है, ये कोई मजहब की जंग नहीं है, ये दहशतगर्दी है। और इस दहशतगर्दी में अपने एक बयानिया बनाने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए, लोगों को जज्बात उभारने के लिए उनको उनकी लिसानियत और सुबाइयत और फिर मजहब का नाम इस्तेमाल किया जाता है। और मकसद ये प्रॉक्सीज हैं, ये प्रॉक्सीज इंडिया की हैं। इस प्रॉक्सीज जो ये काम करती हैं थ्रू अफगानिस्तान करती हैं, इन पे हमें मिलके हमारी जो पॉलिटिकल फोर्स है उन्हें अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे यक जुबान एक बयानिए के साथ खड़े होना होगा। और ये अगर हम जितनी जल्दी हम खड़े हो जाएंगे उतनी जल्दी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ये अहलियत रखती हैं कि इस दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ देंगी। पहले भी हमने शिकस्त दी है 2013 से 18 के दरमियान, हमने अब फिर शिकस्त हम दे रहे हैं और जल्द ये जंग जीतेंगे जितनी जल्दी हमारी पॉलिटिकल फोर्सेस अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे खड़ी हो जाएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया तलाल चौधरी साहब, आपने एयरवाई न्यूज़ के लिए वक्त निकाला।